السلام علیکم پیارے بچوں. کل ہم نے آسمان پھول اور لہو یہ ایک افسانہ ہے. یہ ہم نے آدھا حصہ پڑھا تھا اور آج ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آپ دھیان سے دیکھیں اپنی بک پہ پیج نمبر 54. نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے. اللہ سب کی سنتا ہے. اور پھر تم تو اس قدر معصوم ہو، پھول کی مانند. اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی. دیکھو اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا. پیارے بچوں، ہم نے ابھی تک پڑھا کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک گڑیا چاہیے اور ایک پھول چاہیے. تو دکاندار اس سے کہتا ہے کہ یہ گڑیا جتنے پیسے تم لائے ہو اتنے میں یہ گڑیا نہیں ہے. اس کی قیمت جو ہے گڑیا کی وہ زیادہ ہے، تو آپ یہ خرید نہیں سکتے. تو اور پیسے لاؤ، تم یہ گڑیا لے جاؤ. تو اتنے میں ایک آنٹی آتی ہے، ایک عورت آتی ہے جو وہاں دکان کے سامنے رک جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ دکاندار اس بچے سے کیا گفتگو کرتا ہے. جب وہ سنتی ہے تو وہ جاتی ہے دکاندار کے پاس، تو اسے بولتی ہے کہ ماجرا کیا ہے. تو دکاندار اسے کہتا ہے کہ یہ اس گڑیا کو خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس کی قیمت جتنے پیسے یہ لایا ہے وہ بہت کم ہے، تو گڑیا کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ کس کے لیے یہ چاہیے؟ تو وہ اسے بولتا ہے یہ مجھے اپنی بہن کے لیے چاہیے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا. وہ پھر کیسے اس کو گڑیا دیتی ہے، کس طرح سے وہ دونوں چیزیں لے جاتا ہے کہ نہیں. چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں. نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے. اللہ سب کی سنتا ہے. اور پھر تم تو اس قدر معصوم ہو، پھول کی مانند ہو. اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی. دیکھو اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا. لڑکے نے سوال کیا اس عورت سے. عورت نے جواب دیا، میرے پاس جادوئی پرس ہے. تم ڈال تو دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوئی جن کیا کرتا ہے. کہ تم اس میں میرے پرس میں یہ پیسے ڈال دو. میرا جو پرس ہے یہ جادوئی پرس ہے. اس میں تم یہ پیسے جو ہی ڈالو گے، پھر دیکھنا میرا جادوئی جن کیا کرتا ہے. اس نے ہاتھ میں پڑی ریزگاری میرے پرس میں ڈال دی. میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب یہ گڑیا اور پھول پیک کر دیجئے. مجھے بتا دیجئے کہ کل کتنے پیسے بنتے ہیں. اس نے دونوں چیزیں پیک کر دی اور کاغذ پر رقم لکھ دی. میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی. اب تم جا سکتے ہو. تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. تمہارے ابو بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے. اور ہاں سنو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی. تمہاری چیزیں تمہیں مل گئی اور کچھ پیسے بھی بچ گئے ہیں. یہ سنبھال لو اپنے پیسے. میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اسے لوٹا دی. ایک ہاتھ میں ریزگاری اور دوسرے ہاتھ میں گڑیا اور پھول کا پیک لیے اس نے میری جانب اپنی بھرپور آنکھوں سے دیکھا. ہاں آنٹی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی. میں اب چلتا ہوں اماں کے پاس. ابو کہہ رہے تھے کہ اماں کے پاس بہت کم وقت ہے. وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے اللہ کے پاس. میں اسے اس سمے تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی. اوجھل ہوتا ہے دور ہونا. کہتے ہیں، یہ عورت کہتی ہے کہ جب اس لڑکے نے جب میں نے اسے وہ پیک کی ہوئی چیزیں اس کی طرف اس کو دے دی تو وہ بہت دل میں خوش ہوا اور اس کی جانب دیکھتا ہوا کہنے لگا کہ آنٹی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی ہے. میں اب چلتا ہوں. اماں میرا انتظار کر رہی ہوگی اور ابا جو ہیں وہ میری راہ دیکھ رہے ہوں گے. تو میں اسے اس سمے تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوا، آنکھوں سے دور نہ ہوا. جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت، انتشار اور تشدد کی آگ بھڑکتی ہے
تو خلوص اور محبت کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ 2 روز بعد میں اپنے لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی کہ ایک تصویر دیکھ کر میری نظریں جم کر رہ گئی۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی، خون میں لت پت، لہو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی۔ اس مردہ جسم کے قریب ہی 2 چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں، گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ۔ گڑیا جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی اور سفید پھول لہو کا رنگ اپنا چکے تھے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، حلیمہ بی بی، جو چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے سری نگر سے ورمل جا رہی تھی۔ پھر بچوں، ورمل بارہمولہ کو کہتے ہیں، اور بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرنیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی۔ کل رات زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہوگی۔ ان کی 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا تھا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس عورت نے اس بچے کی مدد کی، اور جب وہ عورت وہاں ایک دن اپنے لان میں 2 روز، اس کے 2 دن کے بعد وہ اپنے لان میں بیٹھی ہوئی اخبار پڑھ رہی تھی، اور اخبار پہ نیوز آئی تھی، یہ خبر آئی تھی کہ ایک عورت جو کہ کہاں پہ اپنی بیٹی کے ساتھ کہاں جا رہی تھی، سری نگر سے بارہمولہ جا رہی تھی، اور جب بس اسٹینڈ کے قریب پہنچے تو ایک گرنیڈ پھٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی، اور کل رات وہ زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی، اور جو ان کی بیٹی تھی خالدہ، وہ وہیں موقع پر جان بحق ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا افسانہ جو ہم نے کل اس کا آدھا حصہ پڑھا تھا، آدھا ہم نے آج پڑھا، تو ہم نے یہ کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ ہم اب اس کے کوشچن کریں گے، جو اس کے کوشچن ہیں وہ کل انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کوشچن کیا کیا ہیں اس کے۔ یہ دیکھیں، دکاندار لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا؟ دوسرا کوشچن نمبر 2، سوال نمبر 2، لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا؟ سوال نمبر 3، لڑکا دیدی کو گڑیا کس کے ہاتھ بھیجنا چاہتا تھا؟ یہ کوشچن ہے، اس کے سوالات ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں دیں گے۔ آپ بھی اس کے جواب ڈھونڈیے اپنے اس بک میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔